بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ زینت فرشہ افضل الانبیاء والمرسلین حبیبنا و سیدنا و سنادنا و شفیعنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ و ازواجہ و ذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں لیکن آقا کا منصب جدا ہے۔ وہ امام صف انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے۔ کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حاضرین کرام، میری تمام علماء کرام، مفتیان کرام اور جو حضرات جو صاحبان عالم دین قرآن پاک کا ترجمہ لکھ رہے ہیں، آپ سے میری ایک درخواست ہے، ایک التجا ہے۔ قرآن پاک کی سورہ تکویر، جس کی آیات نمبر 24، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرمایا گیا ہے وما ہوا علی الغیب بضنین، اور یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں۔ آپ سے التجا ہے کہ میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا ہے وہ حق فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور جگہ قرآن پاک میں سورہ الانبیاء آیات نمبر 107 وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ترجمہ، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ سبحان اللہ۔ میری آپ سے مدنی التجا ہے کہ قرآن پاک کی سورہ تکویر میں جو آیات نمبر 24 ہے، اس میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو بخیل کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، برائے مہربانی اسے ترجمے میں نہ لکھا جائے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ہم سب کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ بے شک آپ اس کی جگہ کوئی اور الفاظ لکھ لیجئے، تاکہ جب سے یہ الفاظ قرآن پاک میں بطور ترجمے میں لکھا گیا ہے، اسے سب پڑھتے ہیں، امت مسلمہ کا ہر بندہ پڑھتا ہے، اور اسے اس چیز کے بارے میں شاید ہی علم ہو کہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بخیل کا لفظ استعمال ہو ہی نہیں سکتا۔ جہاں تک میں سمجھتی ہوں کہ میں تو ایک عام سی بندی ہوں، ایک کنیز ہوں، ایک ادنا غلام ہوں۔ جب میں نے یہ لفظ پڑھا اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، تو مجھے یہ اتنا برا لگا کہ مجھے پڑھنے میں حجت ہو رہی تھی کہ میں یہ لفظ نہ پڑھوں۔ تو مجھ سے پہلے کتنے ہی لوگ یہ الفاظ پڑھ چکے ہیں۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ لفظ میرے پیارے اللہ عز و جل کو بھی پسند نہیں، یہ لفظ میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پسند نہیں، یہ لفظ صحابہ کرام، خلفۂ راشدین، تابعین، تبع تابعین، تمام بزرگان دین، یہ الفاظ کسی کو بھی پسند نہیں ہوگا۔ آپ سے میری ایک التجا ہے کہ آپ نے قرآن پاک کے ترجمے کو، بہت سارے ایسے الفاظ جو استعمال کیے گئے ہیں، آپ سب نے بہت بہتر طریقے سے ترجمہ اور تفسیر میں بہت سی خدمات انجام دی ہیں۔ آپ سے ایک التجا ہے، اگر اس لفظ کی جگہ آپ کوئی اور لفظ استعمال کر لیں، عربی لغت میں دیکھ لیجئے، اس کا ترجمہ دیکھ لیجئے کہ یہ لفظ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدنی مصطفیٰ کے لیے استعمال ہی نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ لفظ اسی طرح قرآن پاک کے ترجمے میں لکھا رہا، آگے اور لوگ آئیں گے، ہماری نسلیں آئیں گی، وہ اس لفظ کو اسی طرح ہی ترجمے میں پڑھتے جائیں گے، اور یہ سب ہم وہی گناہ کرتے جائیں گے، ہماری آنے والی نسلیں وہ گناہ کرتی جائیں گی، اور اسی الفاظ کو بار بار دہراتے جائیں گے جو ہمارے پیارے نبی کے لیے ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ تو رحمت للعالمین ہیں، وہ تو برکتوں والے ہیں، وہ تو کرم والے ہیں، میرے رب نے ان کو پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ برائے کرم آپ سے میری التجا ہے، سب سے میری التجا ہے، جو عالم دین ہیں، مفتیان کرام ہیں اور قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر لکھ رہے ہیں، آپ اس چیز پر خصوصی توجہ دیں اور اس لفظ کی جگہ کوئی اور بہتر لفظ استعمال کریں اور قرآن پاک کے ترجمے میں لکھ دیں، تاکہ ہماری آنے والی نسلیں اس لفظ کو نہ پڑھیں اور اس
گناہ کا ارتکاب ان سے بھی نہ ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس ترجمے میں جو لکھا گیا ہے، بے شک میرے رب نے فرمایا ہے۔ میرے رب تو جو چاہے فرما سکتے ہیں، جو چاہے کر سکتے ہیں، کیونکہ میرے اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ وہ انہیں جو چاہے فرما سکتے ہیں، جو چاہے کہہ سکتے ہیں، لیکن ہم تو عام امتی ہیں، گناہ گار ہیں، بدکار ہیں، ذلیل و خوار ہیں۔ جس آقا سے ہم اتنی محبت کرتے ہیں، ان کے لیے یہ لفظ ہماری زبانوں پہ اچھا نہیں لگتا۔ آپ بھی پیارے نبی سے محبت کرنے والے، دین و اسلام کو پھیلانے والے، قرآن پاک کا ترجمہ و تفسیر لکھنے والے، آپ سب سے میری ایک مدنی التجا ہے، آپ سب سے میری تعظیم مصطفیٰ کی طرف سے التجا ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کو، ان کے احترام کو، ان کے ادب کو مد نظر رکھتے ہوئے اس آیات مبارکہ کے ترجمے سے اس لفظ کو ہٹا دے، اس کی جگہ کوئی اور ادب اور احترام کا لفظ لکھ دیجیے۔ برائے کرم آپ سب سے التجا ہے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیاری آقا کے غلاموں کی طرف سے خصوصی التجا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہماری آنے والی نسلوں کو اس گناہ سے بچائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔